इससे पूरे पाकिस्तान को जान छुड़ानी चाहिए। 70 साल से ये पाकिस्तान पे काबिज है। किसी हुकूमत को, किसी सियासतदान को इन्होंने टिकने नहीं दिया। अपने मफाद के लिए ये हर एक को धक्का देते हैं और पाकिस्तान को पीछे धकेल देते हैं। जब तक इनको आप बैरकों में वापस नहीं भेजेंगे, जब तक कि ये आपके हुक्म के गुलाम नहीं बनेंगे, तब तक पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। ये आज आप मेरी बात लिख कर रख लें। 10 साल बाद करें, जब भी ये करेंगे मुल्क आगे बढ़ जाएगा। कश्मीर चलते हैं नाज़रीन, वहां की सूरत हाल देखते हैं। रावला कोट और कोटली में जो कुछ हुआ, अब उसके मनाजिर आहिस्ता आहिस्ता सामने आना शुरू हो गए। इंतहाई तकलीफ दे मनाजिर हैं, क्योंकि देखिए वहाँ इंटरनेट बंद है, वहाँ से वीडियोस आ नहीं सकती, तस्वीर आ नहीं सकती। लोग बड़े शौक में थे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता तस्वीर और मनाजिर और वीडियोस आ रही हैं। अस्पताल के अंदर नकाब पोश लोग जख्मियों को मार रहे हैं, जिन्हें गोलियां लगी हैं उन पर टॉर्चर किया जा रहा है। कितनी बदकिस्मती है पाकिस्तान की। उमर नज़ीर कश्मीरी एक बेकरी वाला है, उसकी बेकरी को तबाह कर दिया सिक्योरिटी फोर्सेज ने। शौकत नवाज मीर एक किताबों की दुकान चलाता है, उसकी किताबों की दुकान तबाह कर दी सिक्योरिटी फोर्सेज ने। ये लोग अशराफिया नहीं है। एक बेकरी वाला है, कोई दुकान वाला है, कोई किताबों वाला है, कोई छोटा ताजिर है, कोई कहीं से है, कोई कहीं से है। आम लोग हैं, आम पाकिस्तानी हैं, आम कश्मीरी हैं। ये लोग वो तो नहीं है कि एलीट क्लास से उठकर आए हैं, किसी बड़े आदमी का बच्चा या बच्ची है और सीधा आकर बैठ जाए कुर्सी पे, तो इसीलिए निज़ाम इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। इनके कारोबारों को तोड़ा जा रहा है, जो इंतहाई नामुनासिब बात है। वहां पंजूसा से मैं एक मंजर देख रहा था, खवातीन बहुत बड़ी तादाद में निकल कर जो रावला कोट वाला द्रेक वाला धरना है वो उस तरफ जा रही थी, और खवातीन की बड़ी तादाद में अब शमूलियत होना शुरू हो गई है। ये पहली मरतबा आज़ाद कश्मीर की हिस्ट्री में हो रहा है। मुजफ्फराबाद से एक बड़ी खबर ये आई है कि जो कोर मेंबरान हैं एक्शन कमेटी के मुजफ्फराबाद के, उन्होंने एक हुक्म जारी किया है और एक कॉल दी है अहले मुजफ्फराबाद को, मुजफ्फराबाद के रहने वाले शहरियों को, कि अब आप लोग तैयारी करें, आपकी बारी आने वाली है। यानी रावला कोर्ट को तो अमली तौर पे बंद किया हुआ है, हर तरफ लॉकडाउन है। कश्मीर में ऑलमोस्ट 9 तारीख से पहले, 9 तारीख को तो कॉल दी थी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने, तो हुकूमत ने जो कुछ किया वो 2-3 दिन पहले से ही आज़ाद कश्मीर जो है वो हड़ताल में चला गया था, लॉकडाउन में चला गया था। और अब अमली तौर पे ये सूरत हाल है कि बहुत बड़ा हिस्सा आज़ाद कश्मीर का लॉकडाउन में है। अब वो ये कह रहे हैं कि मुजफ्फराबाद की कॉल देने वाले हैं। मुजफ्फराबाद की जब कॉल दी जाएगी तो सिक्योरिटी फोर्सेस को वहां 2 जगह कंट्रोल करनी पड़ेंगी, रावला कोट भी और मुजफ्फराबाद भी। जो मनाजर रावला कोट और कोटली से आ रहे हैं, अगर ये फैलते हैं सोशल मीडिया पे तो नफरत में इजाफा ही होगा। तो एस्टेब्लिशमेंट को ये बात सियासतदानों को बैठकर समझानी चाहिए। जितने सियासतदान हैं उन्हें पकड़ के एस्टेब्लिशमेंट को बैठाकर ये बात समझानी चाहिए कि आप नफरत फैला रहे हैं, आप गोली चला रहे हैं, आप आग लगा रहे हैं, ये बाद में हमें बुझाना पड़ेगा। पहले भी आपने मुल्क तोड़ दिया था, खुदा का वास्ता बाद आ जाइए। बलूचिस्तान में आपने नफरत फैलाई है, कबायली इलाकों में आपने नफरत फैलाई है, पश्तूनों में, बलोचों में, मुहाजिरों में, बंगालियों में और अब कश्मीरियों में आपने हर तरफ पाकिस्तान में नफरत की आग लगाई है। इस आग को मजीद मत लगाइए। आग बुझाना ज्यादा मुश्किल होता है, लगाना बहुत आसान होता है। ये नाज़रीन एक और जुल्म हुआ है, ये भी मैं आपके सामने रख देता हूं। हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, साथी हैं अहमद फरहाद, उन्हें 16 MPO के तहत गिरफ्तार कर लिया गया आजाद कश्मीर के शहर बाग से। यानी अब सहाफी और शायर भी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहे। इनका जुर्म क्या है? पहले भी इन्हें 2 हफ्ते तक जबरी तौर पर लापता रखा गया, इन पर टॉर्चर किया गया, इनको जबरदस्ती अजियत दी गई, उसके बाद इनकी अहलिया के ऊपर मुकदमा बना दिया गया। एक के बाद एक मुसीबत, नौकरी करने नहीं देते, हर लिहाज से परेशान करते हैं, माली एतबार से परेशान किया, बार बार गिरफ्तार किया, फैमिली के ऊपर मुकदमात बना दिए। और कितना अपने एक आदमी को मारना है, कितना अपने एक आदमी के ऊपर जुल्म करना है? क्या बनाना चाहते हैं आप उसे? करना क्या चाहते हैं आप उसके साथ? हर आजाद दिमाग को आप कैद करना चाहते हैं? क्या हर उठती हुई आवाज को आप दबाना चाहते हैं? ये सारा कुछ वापस आएगा, याद रखिएगा, और सूद समेत वापस आएगा। ये तारीख का सबक है, आपको अभी समझ नहीं आ रहा, लेकिन वक्त आएगा आपको जरूर ये बातें समझ आएंगी। लेकिन अब पछताए क्या जब चिड़ियां चुग गई खेत। कश्मीरियों का जो नया नाम रखा गया है वो है शरपसंद। यानी जहां पे भी कश्मीरी कोई एहतजाज करते हैं, अपने हक के लिए बाहर निकलते हैं, पुरअमन रह के कोई आवाज उठाते हैं, वो कहा जाता है जी शरपसंद है, और उन्हें शरपसंद करार दिया जाता है। ये नया नाम कश्मीरियों का रख दिया गया। इसी तरह ना पाकिस्तानियों के नाम बिगाड़े जाते हैं। इसी तरह से नाम बिगाड़ने के बाद उन्हें पहले बुरा कहा जाता है, फिर बुरा दिखाया जाता है, फिर प्रोपेगेंडा किया जाता है और फिर उनको मारा जाता है। यही काम बंगालियों के साथ किया गया, मुहाजिरों के साथ किया गया, बलोचों के साथ किया गया, पश्तूनों के साथ किया गया, कबायलियों के साथ किया गया, आज कश्मीरियों के साथ किया जा रहा है। बचेगा कोई नहीं। बारी बारी सबकी बारी। पंजाब में बेशुमार लोगों के घरों के ऊपर धावा बोला जा चुका है पाकिस्तान की एजेंसियों और पुलिस की जानिब से। CTD रोजाना की बुनियाद पे बंदे मार रही है मावराए कानून, और बेशुमार लोगों के साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है। हम ये होती हुई देख रहे हैं।
آئندہ یہ سلسلہ اور بڑھے گا کیونکہ باری باری سب کی باری. اگر پنجاب کے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ان کی باری نہیں آئے گی تو میری بات لکھ کر رکھ لیں کہ باری باری سب کی باری, آپ کی باری ضرور آئے گی. میری کوئی اور بات پوری ہو یا نہ ہو, یہ بات تو مجھے پورا یقین ہے کہ باری باری سب کی باری. جب تک پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کی باری نہیں نہ آئے گی, جب تک ان کا احتساب نہیں ہوگا اور ان کو جکڑ بندو نہیں ڈالا جائے گا, جب تک کہ جرنیلوں کی قبروں کا احتساب نہیں ہوگا, جب تک کہ ان کو سیاست سے اکھیڑ کے باہر نہیں پھینکا جائے گا, ان کے کاروبار بند نہیں کروائے جائیں گے, یاد رکھیے گا تب تک باری باری سب کی باری. جب تک ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی باری نہیں آئے گی تب تک باری باری سب کی باری. پرامن رہ کر کشمیری جو جدوجہد کر رہے ہیں اس سے اسٹیبلشمنٹ کو نقصان ہو رہا ہے. دیکھیں, روزانہ کی بنیاد پہ کریک ڈاؤن کے نام پر گولیاں برسائی جا رہی ہیں. کبھی ایک آدمی شہید ہو جاتا ہے, کبھی 2, کبھی 3, اور یہ سلسلہ چلتا چلا جا رہا ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بلٹ انجریز کے ساتھ اسپتالوں میں پڑے ہیں. کئی لوگ جو ہیں وہ اسپتالوں سے ڈسچارج ہو گئے. زخمیوں کے اوپر اسپتالوں میں آ کر لاٹھی چارج کیا گیا. یہ ساری چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں نا, جس طریقے سے مار کٹائی ہو رہی ہے, جو مناظر میں نے دیکھے ہیں, تو اس سے ایک بات سمجھ آتی ہے, اور وہ سادی بات یہ ہے کہ اکسانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کشمیری عوام کو غصہ دلایا جا رہا ہے, کشمیری عوام کو اشتعال دلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کچھ بھی کر کے کشمیری عوام کچھ ایسا کر دیں, کچھ ایسا بڑا کر دیں جس کے نتیجے میں, یا کوئی فالس فلیگ آپریشن کا جواز پیدا ہو جائے جس کے نتیجے میں پورے کشمیر کے اندر پھر من چاہی کارروائیاں کی جائیں. لیکن کشمیری پرامن رہ کر ابھی تک ایسا کوئی موقع نہیں دے رہے. لیکن ایسا کوئی بھی انسیڈنٹ ہو گیا خدا نہ خواستہ, چاہے وہ ریئل ہو چاہے وہ فالس فلیگ ہو, پھر آپ دیکھیں گے ہمارے میڈیا کے وہ دوست جو آج کل شر پسند کا لفظ بڑے شوق سے استعمال کر رہے ہیں, وہ بعد میں زمین آسمان کے کلابے ملائیں گے, ان کے منہ سے جھاگ نکل رہی ہوگی, اور وہ بغاوت کے اور غداریوں کے وہ فتوے بانٹ رہے ہوں گے. ایک کشمیری محب وطن لوگ ہیں, پاکستان سے پیار کرنے والے لوگ ہیں, اپنی سرزمین سے پیار کرنے والے لوگ ہیں, ان کے تمام مطالبات ہی جائز ہیں. فضل الرحمان جیسے آدمی نے کہا اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہ بتائیں ان کا کون سا ایسا مطالبہ ہے جو جائز نہیں ہے. مطالبات تو ان کے سارے جائز ہیں, تو ان کے مطالبات ماننے کی بجائے ان کو مار رہے ہیں. اور چند تنخواہ دار ملازمین ہیں جو اپنی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے یا اس کے چکر میں پاکستانیوں اور کشمیریوں کی کئی دہائیوں کی جو محنت ہے وہ اس پہ پانی پھیر رہے ہیں. کئی دہائیوں تک ہم نے صبر کیا, تحمل کیا, مل کر رہے, پیار بانٹا, محبت بانٹی, ایک طرح سے ہم سارے پل کر بڑے ہوئے, ہمیں فرق ہی نہیں تھا ایک دوسرے سے, لیکن وہ ساری محبت جو ہے نا وہ مٹی میں ملا دی. چند تنخواہ دار لوگ ہیں وہ بند کمرے میں بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں, ان کی ضد ہے, ان کی ہٹ درمی ہے کہ وہ چیزیں اپنی مرضی سے کریں گے, اور ان کی اس ہٹ درمی نے ہماری کئی دہائیوں کی پاکستانیوں کی محنت کو ضائع کیا ہے, اور لگاتار یہی کرتے چلے جا رہے ہیں. میں کشمیر سے آپ کو بہت امپورٹنٹ چیزیں رپورٹ کروں گا. دیکھیں, جو صحافی ہیں ان کو بھی دھمکایا جا رہا ہے, جو وہاں پہ ہیومن رائٹ کے ایکٹیوسٹ ہیں ان کو دھمکایا جا رہا ہے, جس آدمی کی آواز تھوڑی بہت سنی جاتی ہے اس کو دھمکایا جا رہا ہے. ہر کسی کے اوپر غداری کا لیبل لگایا جا رہا ہے. آپ یہ کرتے کرتے پوری قوم کو ہی غدار بنا دیں گے, جیسے آپ نے بلوچوں کو بنا دیا غدار. آج سارے بلوچ وہ غدار سمجھے جاتے ہیں آپ لوگوں کی نظر میں. اسی طرح بنگالیوں کو بھی آپ نے سب کو غدار بنا دیا تھا, پھر جا کے وہاں معافیاں مانگنی پڑی. تو ناظرین, خیبر پختونخوا کی صورتحال پہ اب آ جاتے ہیں. خیبر پختونخوا کی حکومت عدالت میں گئی ہے کہ ہم نے بجٹ پیش کرنا ہے, تو ہماری کابینہ نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان صاحب سے مشاورت ہماری کروائی جائے. اب اس پہ جو ہے وہ عدالت نے کچھ اعتراضات لگا دیے. اب اعتراضات 3 دور ہو گئے ہیں, ایک آدھا اعتراض رہ گیا ہے. 18 تاریخ کو دوبارہ سماعت ہوگی. تو کیا یہ بجٹ ایسے ہی لٹکتا جائے گا؟ مزمل اسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ ترقیاتی بجٹ کے حوالے سے فیصلہ تب تک نہیں ہوگا جب تک کہ عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوگی. دیکھیں, خیبر پختونخوا کا جو ترقیاتی بجٹ ہے نا, اس میں کٹوتی آج نہیں ہو رہی. 2024 میں جب یہ حکومت بنی, دیکھیں 2022 میں یہ لوگ آئے تھے, 2023 میں انہوں نے پاکستان کی معیشت کا جنازہ نکال دیا تھا. سچویشن جو ہے جس طرف جا رہی تھی وہاں سے اس نے رخ بدلا ہے, اور اس کے پیچھے بہت زیادہ ایکٹیویٹی ہوئی ہے. یعنی اگر آپ گزشتہ 15 سے 20 دن کا جائزہ لیں تو چیزیں جا رہی تھی مذاکرات کی طرف, چیزیں جا رہی تھی حل ہونے کی طرف. عمران خان کی رہائی کے معاملات طے ہو رہے تھے, اور عمران خان صاحب کو کچھ آفرز بھی کی جا رہی تھی. اب آپ نے غور کیا ہوگا کہ عمران خان صاحب, ان کی بہنیں یا ان کی پارٹی کے باقی لوگ, وہ سارے لوگ اب کھل کر کہنا شروع ہو گئے کہ عمران خان صاحب کو آفرز کی گئی اور انہیں ڈیل آفر کی گئی. پھر عمران خان صاحب, آپ کو اس بات کا آئیڈیا پہلے سے ہو چکا ہوگا کہ وہ بھانپ لیتے ہیں وقت آنے سے پہلے کہ اب ہونے کیا جا رہا ہے. یعنی انہیں پاکستان کی سیاست کی جتنی سمجھ بوجھ ہے, اس حوالے سے انہوں نے جتنے بھی اس سے پہلے تخمینے لگائے
یا جتنی بھی انہوں نے پیشن گوئیاں کی وہ ساری درست ثابت ہوئی. اب میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ جتنے بھی مہرے ہیں ان سب کو اکٹھا کیا گیا ہے, جتنے بھی مہرے ہیں ان سب کو ایکٹیویٹ کیا گیا ہے, اور ایک مرتبہ پھر سے پروپیگنڈا کی ایک نئی وار شروع ہونے جا رہی ہے. اب آپ بڑے سخت جملے دیکھیں گے, بڑے سخت بیانات دیکھیں گے, بہت سارے جو ہے وہ ٹاؤٹس وہ ایکٹیو ہو جائیں گے, اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے سخت بیانات آئیں گے. دیکھیں ہوا یہ ہے کہ گزشتہ 3 ہفتے کے اندر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اور حکومت نے اس بات کا اندازہ لگانے کی کوشش کی ہے کہ عمران خان صاحب کو اگر بغیر شرائط کو منوائے چھوڑ دیا گیا تو زیادہ بڑا نقصان ہوگا, یا امریکہ کی کچھ مخالفت لے لی جائے تو زیادہ بڑا نقصان ہوگا. دیکھیں اگر پاکستان کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو پھر پاکستان کو زیادہ نقصان تو اس بات کا ہے کہ پاکستان کے خارجی تعلقات مغربی دنیا سے خراب ہو جائیں. لیکن اگر عمران خان صاحب باہر آ جاتے ہیں اور عمران خان صاحب کے ساتھ تعلقات کو نارملائز نہیں کیا جا سکتا یا عمران خان کو اپنی شرائط پہ نہیں لایا جا سکتا تو پھر اجارہ داری کے لیے بڑا نقصان ہو جائے گا. میں آپ کو سمپل یہ کہوں کہ پاکستان میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا توتی بولتا ہے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بہت طاقتور ہے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جس کو چاہتی ہے ماورائے قانون جیل میں ڈال دیتی ہے, جسے چاہتی ہے وہ جبری طور پہ لاپتہ کر دیتی ہے, جسے چاہتی ہے وہ اسے اقتدار میں لے آتے ہیں, جسے چاہتے ہیں اسے اقتدار سے نکال دیتے ہیں. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بہت بڑے بڑے کاروبار اور بہت بڑے بڑے سٹیکس ہیں جن کے بارے میں اب ساری دنیا جانتی ہے, کوئی ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں. تو انہوں نے اسیسمنٹ اس بات کی ہے کہ عمران خان اور عمران خان کی پالیسی میں زیادہ نقصان پہنچائے گی یا امریکن پالیسی میں زیادہ نقصان پہنچائے گی. تو ابھی جو بظاہر دکھائی دے رہا ہے کہ وہ کسی نتیجے پر تو نہیں پہنچے, لیکن انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کچھ شرائط نہیں مانتے تو پھر عمران خان صاحب کے ساتھ کسی قسم کی بات نہیں ہوگی. دوسری جانب عمران خان صاحب شرائط مان ہی نہیں رہے. عمران خان صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے اس میں آپ نے دیکھا انہوں نے کہا جی 10 سال کا منصوبہ ہے, 2 سال گزر چکے ہیں. حالانکہ عمران خان صاحب کی حکومت کو گئے ہوئے تو تقریباً 3 سال ہونے والے ہیں, تو انہوں نے 2 سال کیوں کہے اس کے اوپر آپ غور کریں. لیکن اس پہ غور کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک سٹیٹمنٹ اس شخص کی پڑھ کے سناتا ہوں جو زیادہ تر خبریں لے کر آتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے, اور اسٹیبلشمنٹ کے ماؤتھ پیس کے طور پہ دھمکیاں لگانے کا کام بھی جو ہے وہ ان کا دن رات جاری رہتا ہے. تو جناب ہے تو یہ ایک صحافی, لیکن انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے بیاف کے اوپر پاکستانی قوم کو بہت دھمکیاں پہنچائی ہیں اور بتایا کہ اب کیا ہونے لگا ہے, ڈنڈے بہت تیز چلنے والے ہیں, مزید ڈنڈا چلنے والا ہے, اور بہت ساری پریڈکشن غلط ثابت ہوئی, بہت ساری صحیح ثابت ہوئی ہیں. لیکن ایک چیز جو ہے وہ جو اب کہی گئی یہ بہت امپورٹنٹ ہے, میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. پیغام جو ہے وہ یہ پہنچایا گیا کہ ادارہ اپنے چیف کی پالیسی سے چلتا ہے. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں 95% لوگوں کو آج کی اسٹیبلشمنٹ کا پتہ ہی نہیں ہے. تو ڈنگے ہو کر الیکشن نہیں ملے گا, وہ زمانے گئے, گھوڑے دوڑائیں. ذرا چیک کریں آج کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر آپ کے لیے جذبات کیا ہیں. 2027 تک تصفیہ نہیں ہوگا, یہ جناب ایک مغیث علی صاحب نے رپورٹ کیا ہے. اور لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, دیکھیں اس میں ہمیں جو غور کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ 2027 کا تذکرہ کیوں آیا اور عمران خان صاحب نے 10 سال کی بات کر کے 2 سال گزرنے کی بات کیوں کی. یہ دونوں چیزیں اس کو آرمی چیف کے ساتھ جوڑ رہی ہیں. آرمی چیف جو ہے ان کا آغاز ہوتا ہے 2022 میں, اور اگر 5 سال پورے کرتے ہیں تو 2027, اور عمران خان صاحب اگر 10 سال وہ پورے کرتے ہیں تو پھر 2032. تو یہ معاملہ اس طریقے سے عمران خان صاحب نے اور یہ محترم جو ہے ان دونوں نے بتایا. لیکن آپ ایک چیز پہ غور کریں کہ 2027 کا ذکر کیوں آ رہا ہے. 2027 میں یا تو ایک ایکسٹینشن ہو جائے گی مزید 5 سال کے لیے آرمی چیف کی, یا پھر ایک نیا آرمی چیف آ جائے گا. تو اس وقت تک کے لیے تو پالیسی یہی چلے گی. یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ جو موجودہ آرمی چیف ہیں ان کی پالیسی ہے کہ اسی طرح چلاؤ معاملات, پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی روم نہیں ہے. تو فوج کا پالیٹکس کے اندر جو کردار ہے وہ تو سب کے سامنے آپ کو ڈھکا چھپا تو ہے نہیں. اب جتنے بھی مورے ہیں ان سب کو ایکٹیویٹ کر دیا گیا اور ایک دم اٹیک کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر. مریم نواز کو ایکٹیویٹ کیا گیا. آپ گزشتہ 2 دن سے مریم نواز کے لہجے کے اندر رعونت دیکھ رہے ہیں. آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ وہی رعونت ہے جو کچھ عرصہ پہلے ہوا کرتی تھی, لیکن اس کے بعد جب ظلم اور جبر کی چکی بہت زیادہ تیز چلی ہے تو اس وقت ایک خاموشی بھی تھی. عوام کے اندر جب شدید ترین رد عمل آیا تو اس وقت ایک خاموشی بھی تھی. لیکن اس کے بعد یہ جو رعونت والی آواز ہے اور وہ جو لہجہ ہے وہ دوبارہ سے اب آپ محسوس کر سکتے ہیں. ان لوگوں کو یہ یقین دلا دیا گیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو چھوڑ کر نہیں جائے گی. یعنی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پی ایم ایل این کو یہ یقین دلایا گیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے, زمین آسمان ادھر ادھر ہو جائے, جو مرضی ہو جائے, پاکستان پیپلز پارٹی کسی صورت بھی
PMLN की हुकूमत से अपने आप को अलग नहीं करेगी। ये एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से यकीन दिलाया गया PMLN की हुकूमत को कि ये अच्छे बच्चों की तरह इसी तनख्वाह के ऊपर नौकरी करेंगे। इनके हवाले से कोई परेशानी की बात नहीं है। अब मरियम नवाज साहिबा जो है उनको भी एक्टिवेट किया गया। उन्होंने निकल के ताने देना शुरू किए, इवन जानवरों से उन्होंने तशबीह दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और अगर अब उनके ऊपर जवाब आएगा तो फिर वो औरत कार्ड खेलेंगी। सबसे पहले पाकिस्तान में औरत कार्ड निकाल दिया जाता है। मैं हैरान होता हूं, पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी औरतें थीं जो खवातीन के ऊपर जुल्म और ज्यादती जरा सी होती थी तो आवाज उठाती थी। उनके नाम लेना मुनासिब नहीं है, बहुत सारी औरतें, आप सबको उनकी शक्लें भी याद हैं। लेकिन मुझे बहुत हैरत होती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की औरतों को क्या अभी तक औरत का स्टेटस नहीं दिया गया, या इन औरतों के इंसानी हकूक नहीं माने जाते, या इन औरतों के हवाले से किसी किस्म का कोई ह्यूमन राइट्स का चैप्टर नहीं जागता। यानी जितनी भी पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं या जितनी भी ह्यूमन राइट्स से ताल्लुक रखने वाली औरतें हैं जिन्होंने बहुत पैसा बनाया ह्यूमन राइट्स का बार बार नाम लेकर, और बाहर से बड़ी इन्होंने फंडिंग शंडिंग ली हुई है, बड़े दौरे शौरे इन्होंने खड़काए हुए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की औरतों को जब जब मार पड़ती है